میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی آپ کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور قرآن میں اس کو الگ انداز میں اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خوب اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سمندر کا راستہ ہے، پار ہو جائے، ایسا ہے ویسا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو پار کر دیتے ہیں، لہروں سے بچا لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت کہ ناشکری، وعدہ خلافی۔ تو یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی تو قوم نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی تم تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، اور تم کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، کوئی اچھے نہیں ہیں، ہم ان کو کیوں مانیں، ان کو اپنے ساتھ کیوں بٹھائیں، اور ہمارے اوپر تمہاری کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جوابات دیے تھے، کل آپ کے سامنے آیا، آج پھر ذرا مختصر انداز میں باتوں کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ ممکن ہو کہ یہ کسی دوسرے موقع سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہو اور اللہ پاک نے اس کو یہاں پر قرآن بنا دیا، قرآن کی آیت بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، آؤ میں تم کو دیتا ہوں، نہیں، خزانے وغیرہ اپنے پاس نہیں ہیں، اپنے پاس اللہ کا پیغام ہے، احکام ہے، وہ مجھے پہنچانا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کی تمام باتوں کو جانتا ہوں، نہ عالم الغیب ہوں میں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، نرسوں کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مجھے یہ بھی اس کا علم نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بارے میں اس طریقے کی بات فرما رہے ہیں، اس سے دراصل ایک عقیدے کی اصلاح ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین، انبیاء کرام، ان کو تصرف حاصل ہے عالم کے اندر، دنیا کے اندر، یہ جو چاہیں کر دیں، جس کو چاہیں جو دے دیں۔ اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ نہیں، ولا عالم الغیب، میں غیب کی تمام باتوں کو نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ میں تو اسی کو فالو کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو میں مانتا ہوں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، بھوشواڑی میرے پاس نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ کسی کو مختار کل سمجھنا، کسی کو یہ سمجھنا کہ ان کو سب چیزوں کا پتہ ہے، کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو کچھ دے دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ایک آدمی تھا، وہ کالے کتے کو جب دیکھتا تو بہت اس کو ادب احترام کے ساتھ جھک کے سلام کرتا
کسی نے کہا بھائی یہ تو کتا ہے کالا. اس نے کہا کہ کالا کتا جو ہے وہ جنات ہوتا ہے، شیطان بھی جنات کی قسم ہے. اس نے کہا کہ کالا کتا جو ہے جنات ہوتا ہے، کہیں یہ جنات ہو اور یہ خوش ہو جائے اور مجھے کچھ دے دے، اس لیے اس کو سلام کر رہا ہوں. تو کتنا عقیدے کی خرابی ہے کہ آلو اور بھالو میں اس کو کوئی فرق ہی نہیں نظر آ رہا ہے. کس سے مانگنا چاہیے، کہاں حاجت پوری ہوگی. آدمی اتنا، اب جب سیدھے راستے سے آدمی جب ہٹتا ہے تو کہاں کہاں بھٹکتا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو علماء سے، مفتیان اکرام سے اور ایسے دینی جو درس قرآن ہوتے ہیں ان سے جو دور ہوتے ہیں، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزوں میں غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں ان کو. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی روکنے والا نہیں ان کو، کسی کی سنتے بھی نہیں. وہ ٹوپی سر سے اتر جائے گی، داڑھی چھوٹی ہو جائے گی، نمازیں جو ہے چھوٹنے لگیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے حساب سے جینا شروع کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو ادھر ادھر ہوتے ہیں، سمجھ میں کبھی اس میں کبھی اس میں، کبھی اس جلوس میں کبھی اس جو ہے پروگرام میں، کبھی اس عزاداری میں. سمجھ میں آئی بات؟ عزاداری سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیعوں کے ہاں جو ہوتا ہے. تو جو اپنے یہاں کے لوگ ادھر جاتے ہیں تو وہ ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں، پھر مسجد سے، نمازوں سے. کیونکہ جب آدمی سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو طرح طرح سے بہکاتا ہے اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے پھر شیطان. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماع، کہ بھائی اجتماعیت کے ساتھ رہو، الگ الگ مت چلو، ورنہ جیسے بکری اگر ریوڑ سے ہٹی تو درگھٹنا گھٹی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے ریوڑ کے ساتھ رہے گی تو سیف رہے گی، اور جیسے ہی کنارے ہوئی کہ کوئی نہ کوئی بھیڑیا اس کو لپک لے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہیں. نوح علیہ السلام جیسے اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر رسول کی جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس سے یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو، کسی فرشتے کو کوئی اختیار نہیں ہے بجز اس کے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. جو اللہ نے اس کو دیا ہے بس اتنا، اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو پورا فرما دیتے، لیکن پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب صاحب کو بہت حضور پیشکش کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، میرے کان میں پڑھ دیجئے، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. انک لا تہدی من احببت، آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. گڑبڑ کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا سب. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، تم جو منہ کھولو میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا، جنت کی نعمتیں حاضر کر دوں گا، کھانا پینا حاضر کر دوں گا، ایسا کچھ نہیں. ولا، بھائی میں ایک انسان ہوں تمہاری طریقے سے، اور مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، مجھے پیغام کو تم تک پہنچانا ہے، بس میرا یہ کام ہے. میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میرا جو کام ہے وہ کام ہے بس. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہوں گا جن کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی سے نہیں نوازے گا. میں ایسا کیسا کہہ دوں؟ جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو تم کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں اللہ کے ہاں، میں کیسے کہہ دوں؟ مجھے کیا معلوم؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے جو ایمان لائے ہیں. اللہ کو معلوم نا، یہ تو دل کا معاملہ ہے، ہمیں کیا معلوم کسی کے دل میں کیا ہے. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہہ دوں تم کو خوش کرنے کے لیے تو میں پھر ستم ہی کر دوں، تو پھر میں ستم ہی کر دوں، یعنی پھر میں ناانصافی کرنے والا ہو جاؤں گا. ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام جیسا ہونا چاہیے ویسا نہ کرنا. وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے علامہ میں رکھنا، جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھ رہے، یہ ظلم ہے. جیسے قرآن پاک ہے، اس کو کتابوں سے اوپر رکھنا چاہیے، اب کوئی کتاب یا تفسیر قرآن کے اوپر رکھ رہے ہیں تو قرآن ہے، اس کے اوپر کوئی کی تفسیر بھی قرآن ہے
لیکن چونکہ اس میں اردو ہے، اس میں عربی ہے، انگلش ہے، تو اس خالص قرآن نہیں ہے، خالص قرآن کو اوپر رکھو اور دوسری جو بھی کتابیں اس کو نیچے رکھو، تو یہ انصاف ہے، عدل ہے. اور قرآن کو نیچے اس کے اوپر کوئی اردو کتاب رکھ دی ہے، یہ ظلم ہے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، وہ لوگ کہنے لگے اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے، پھر بہت بحث کر چکے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس چیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہو یعنی عذاب، وہ ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو. یہ اگلی زمانے میں اور اگلی امتوں کا یہ حال تھا کہ ان سے جب ان کو سمجھایا جاتا، ان کو بجھایا جاتا، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جاتا، تو وہ لوگ یہ تو بحث کرتے، حجت کرتے، اور جب بحث میں ہار جاتے تو کہتے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، جو عذاب کہہ رہے ہو لا کر دکھاؤ. جب حضرت نوح علیہ السلام نے وستار سے جواب دیا ان لوگوں کو، تو پھر اب ان سے کوئی بات نہیں بن پا رہی ہے، تو کہنے لگے کہ بہت بحث ہو گئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب تم اپنا عذاب لے کر آؤ جو کہتے ہو، جس سے ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس کو اللہ لے کر آئیں گے اگر وہ چاہیں. میں عذاب نہیں لاؤں گا، میرے ہاتھ میں عذاب لانا نہیں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں عذاب کا لانا ہے. اگر وہ چاہے تو نہ بھی لائے، جیسے مکے والے کہتے تھے کہ عذاب ہی نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا تھا ان کو، ہو سکتا ہے ایمان لا لیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے لائیں، اور بہت سارے لوگ لائے بھی ایمان. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان، اللہ کو سب معلوم ہے کون ایمان لائے گا کون نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم لوگوں کی طرف سے، مومنین کی طرف سے یہ بات دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے تھے کہ جلد بازی ان لوگوں کے سلسلے میں نہ کی جائے عذاب کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے سلسلے میں عذاب کی کوئی جلد بازی نہیں کی کہ ان کو عذاب ہی آ جائے، نہیں، حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بعد میں ایمان لائے، اور لائے وہ سب ماشاءاللہ. وما انتم بمعجزین، اور پھر اس وقت تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے، یعنی اللہ سے پھر بچ نہیں پاؤ گے، اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی ہے. ان اردت ان انصح لكم، گو میں تمہاری کیسی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہے تو، اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے تو میں کتنا بھی تم کو سمجھا لوں تم کو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور اللہ تم کو گمراہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کسی پر ظالم نہیں ہے، وہ تمہارے تکبر کی وجہ سے، تمہاری نفرت کی وجہ سے اللہ نے توفیق تم سے چھین لی ہے. جب چھین لی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تو میں کتنا بھی سمجھا لوں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہ ربکم، وہ تمہارا مالک ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے پاس تم کو جانا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ زیادہ جلدی مت کرو عذاب کے بارے میں، جب اللہ چاہیں گے آ جائے گا. ام یقولون افترا، دوسری بات یہ کہ میرے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، میں تو خیر خواہی چاہ رہا ہوں کہ بھائی سب ایمان لا لیں، لیکن اب تم اپنے تکبر کی وجہ سے اور تم اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے اگر اللہ تم سے توفیق کو چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور کوئی طلبگار ہو، سچا طالب ہو، تو اللہ کی توفیق بھی مددگار ہوتی ہے اور لوگوں کی بات بھی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ام یقولون افترا، اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن تراش لیا ہے، گڑھ لیا ہے. قل ان افتریت فعلی اجرامی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں نے تراشا ہوگا تو اس کا الزام میرے اوپر آئے گا، اس کا گناہ مجھ پر ہوگا. وانا بریء مما تجرمون، اور میں ان چیزوں سے بری ہوں جو تم الزام عائد کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی باتیں اتنی تفصیل سے بیان کرنا یہ اپنی طرف سے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ تراشنا نہیں ہے، یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے جو مجھ پر آ رہی ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے. لیکن پھر بھی لوگ اگر الزام لگا رہے ہیں تو کہہ دیجئے اگر میں نے تراشا ہے تو مجھ کو گناہ ملے گا،
تم کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم جو مجھ پر الزام لگا رہے ہو اس سے میں بری ہوں. تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تم کو ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو تو اس کی دلیل بھی دینی پڑے گی تم کو، اور تم دلیل نہیں دے پاؤ گے اور گنہگار ٹھہرو گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.